اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 45 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَکَبِیرَةٌ البتہ بڑی بھاری ہے، مطلب کہ نماز، الا مگر سوائے، علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے۔ مطلب یہ ہے کہ صبر اور نماز سے اپنی اصلاح میں مدد لو۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسانی طبیعت پر بہت کٹھن گزرتا ہے، مگر وہ لوگ جن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوں، مطلب ان کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں صبر و استقامت اور دعا سے کام لینا چاہیے، کہ یہی چیزیں کامیابی کی ذمہ دار و کفیل ہیں، مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، الا علی الخاشعین، وہ جو خشوع خضوع کو جانتے ہیں، وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں احتساب عمل کا یقین ہو، ورنہ دوسروں کو ان تکالیف و مصائب کے برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس مفہوم کو سورۃ بقرہ میں ہی ہم آگے 153 میں خصوصاً مسلمانوں کو مخاطب کر کے سمجھایا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، صبر اور نماز سے تعاون حاصل کرتے رہو، یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو قبول کرنا کوئی پھولوں کا بستر نہیں جس پر آپ کو لٹا دیا جائے گا۔ یہ تو عظیم الشان اور پر خطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی ہم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے، طرح طرح کے دنیاوی اور ظاہری نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بڑھتے چلے جائیں گے، تب ہم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ اس کام کے لیے قانون الہی یہی ہے، اور ویسے بھی محنت کا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں چھوٹی سی آیت ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جتنی تفسیر کی جائے کم ہے۔ اس آیت میں اس آیت میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اس لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں،
مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر. اور یہ صبر جو گناہوں سے ارتکاب سے صبر کرنا ہے یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مصیبت کے وقت صبر اور خوشی کے وقت بھی صبر. مطلب کہ انسان کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی وہ الحمدللہ اور اللہ کے آگے جھکے اور 2 نفل پڑھے، بجائے کہ وہ خوشی میں اوور ری ایکٹ کرے. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر بجائے کہ دولہا دلہن کو کہیں کہ نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، وہ روشنیوں سے اور پٹاخوں سے ہی فرصت نہیں ملتی اور وہ ان کاموں کے لیے شیطان گھیر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور نکاح جیسا فریضہ جو ہے وہ بہت نیک ہے، بہت نیکی کا کام ہے اور بلکہ عبادت ہے. اب ایک آپ کو میں حدیث بھی سناتی ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے. دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے. اللہ اکبر. ابن جریر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں. آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ درد شکم داری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں. پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں. غرض ان دونوں چیزوں میں صبر و صلاح سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کا صبر دیکھیں تو صبر یہی ہے کہ اس وقت صبر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ ہی بیٹھی تھی اور اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا صبر کرو. تو وہ کہنے لگی کہ تجھے کیا پتا کہ صبر کیا ہے، کیسے صبر کروں، میرا بچہ فوت ہو گیا، تو کیا جانے. اللہ اکبر. اس کو علم نہیں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بعد میں صحابی نے جب بتایا تو روتی دھوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے خبر نہ تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پھر وہی تھا جو پہلے وقت میں ہو جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک صحیح حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار یہ سب کچھ دیا تھا. پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اسے نہیں مانتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس تو جس طرح مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا. اللہ اکبر. اگر ہم نماز کو بھول جائیں گے، اللہ کے ذکر و اذکار کو بھول جائیں گے، اللہ کے فرائض کو بھول جائیں گے تو وہ اللہ بھی پھر ہم کو بھول جائے گا. تو اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ اللہ کس کو بھولے.
اللہ تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کی اور اس میں خشوع خضوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی بات اس پر جو ہے وہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جب کہ ارشاد ہوا کہ صبر و صلات سے تعاون حاصل کرنا، کہنے کو تو آسان ہے لیکن کر کے دکھانا نہایت ہی مشکل ہے۔ ہاں، جو لوگ خاشعین ہیں، اللہ نے جن کا ذکر کر دیا، ان کے لیے یہ مشکل امر کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ وہ محاورہ ہے نا کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ خشوع اصل میں آواز اور نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس میں جو الخاشعین لفظ ہے اسی سے خشوع ہے، جس کے اندر بہت بڑا مفہوم پنہا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور نظریں نیچی اور نیکی کے کام میں بالکل مگن ہو جاتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے ان کی بلا سے۔ وہ تو اپنے کام میں ایسے مصروف ہیں کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان کو کسی کی شاباش کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کی ملامت کی پرواہ ہے۔ ان کی گردنیں اللہ کے حضور جھک چکی ہیں، اب ان کے پاس کوئی اور گردن تو ہے نہیں جو کسی اور چوکٹ پر جھکائی جائے۔ ان کے دل اللہ کی یاد میں ہیں اور ان کے پاس اور کوئی دل نہیں جس میں کسی دوسرے کو یاد کریں گے۔ ان کو صبر کا عنوان مل چکا ہے اور ان کے لیے وہی کلید کامیابی یعنی کی ٹو سکسیس ہے، اور وہی صبر و استعمال کے ساتھ اپنے رب کی سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ وہ پریشان ہوں گے کیونکہ ساری پریشانیوں کا واحد علاج صلات یعنی صرف اللہ کی رضا کی طلب ان کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں۔ نماز شروع کر دیں اور کبھی نہ چھوڑیں تو پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔